السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس قسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے سورۃ العادیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھوڑوں کی قسم کھا کر بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم ان قسموں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے۔ اب یہ ان گھوڑوں کی کیفیت کا ذکر ہے، آپ اپنی امیجنیشن میں لے کر آئیں، جیسے گھوڑے جنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کر، یعنی ان کی سپیڈ کی طرف اشارہ، اتنی تیزی سے وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کا جو ہے اپنے جو ٹاپیں ہوتی ہیں وہ جب زمین پہ مارتے ہیں تو اس سے اتنی زور سے چنگاری نکلتی ہے۔ پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے، یعنی صبح سویرے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ عموماً غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ حملہ کرتے ہیں، پھر وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ غبار کو، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں اس کے ساتھ جماعت میں۔ اچھا، اب یہ ان گھوڑوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ گھوڑے جو ہے وہ عربوں میں نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، اور جو ہے وہ لوگ جنگ و جدل کے لیے، جہاد کے لیے، ہر چیز کے لیے گھوڑوں کے اوپر انحصار کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہی چیز ہے، یعنی گھوڑے ہی ہیں، اسی سے وہ لوگ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری بھی کیا کرتے تھے، اور انہی گھوڑوں کے ذریعے سے مسلمان جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آج کل کے زمانوں میں تو چونکہ گھوڑے نہیں موجود ہیں تو ہم گاڑیاں یا دوسری جو ہماری مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، مینز آف کمیونیکیشن ہے، تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ دیکھیں کہ گھوڑا جب جنگ کے میدان میں ہوتا ہے، چاہے وہ جنگ اللہ کے لیے لڑی جانے والی ہو یا وہ دنیاوی مقاصد کے لیے لڑی جا رہی ہو، جو گھوڑا ہے وہ اپنے مالک کے اوپر پورا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، کہ اس کا کھانا پینا، آرام، یہ ساری چیزوں کی ضروریات اس کی کون دیکھتا ہے؟ اس کا مالک۔ اچھا، اب یہ جن گھوڑوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے آگے ہم جب اس کو ٹاپک سے ریلیٹ کریں گے تو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ لوٹ مار کے لیے جو یہ لوگ گھوڑے بھگایا کرتے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کے لیے البتہ بڑا ناشکرا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دو تاکید کے الفاظ استعمال کیا جا رہے ہیں، انا اور لام زبر لا، یہ دونوں جو ہے وہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب یہ جو قنوت کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تنہا خور اور سب کچھ خود ہی ہڑپ کرنے والا، یعنی انسان کے پاس اتنا سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھوڑے، اپنی جو ساری صلاحیتیں ہیں وہ کس میں استعمال کرتا ہے کہ وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر سکے، اور وہ اس بات پر البتہ گواہ بھی ہے، یعنی اسے اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہر چیز اکیلا ہی کھا لینا چاہتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس اتنا کچھ موجود ہو کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار رہا ہو، یا جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہو، تو اس کے باوجود اس کی نظر کس پر لگی ہوئی ہو؟ دوسروں کے مال پر، میں اس کا بھی لے کے کھا جاؤں، اس کا بھی لے کے کھا جاؤں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ آگے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیونکہ وہ خیر کی محبت میں البتہ بڑا ہی سخت ہے۔ اب آپ یہاں پہ اس پیٹرن پر غور کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو تاکیدیں ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس بات کے اوپر جو ہے زور ڈالنا مقصود ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اچھا، خیر جو ہے وہ صرف مال کو نہیں کہتے، بلکہ خیر سے مراد ہر وہ اچھی چیز جو انسان کو اچھی لگے، جیسے علم ہو گیا، کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم علم میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں، ایک جاب ہوتی ہے تو انسان کو تو اس سے بھی زیادہ اچھی آگے جاب ہوتی جائے، مال، ہر اچھی چیز، ہر بھلی چیز خیر ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی محبت میں شدید ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیں دنیاوی چیزوں سے محبت کرنے کا منع نہیں کیا گیا، لیکن وہی چیزیں اگر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں ہمارے مقاصد کے راستے میں حائل ہو جائیں تو پھر وہ چیز بری ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی کتنی چیزیں دی ہوئی تھی نا، اور قرآن میں ہی آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں سے ہی بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تو وہ اپنی ان چیزوں کی محبت میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ تو مال اور جو ہے اچھی چیزوں کی محبت رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی ہوس رکھنا یہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ قنوط وہ شخص ہوتا ہے جو ہر چیز خود ہی کھا لینا چاہتا
چاہتا ہو، ہر کسی کے حصے کا مال اسے ہو کہ مجھے مل جائے، اپنے ہی سٹینڈرڈ کو بڑھانے کی فکر، اپنی ہی ایک سے ایک چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر کرنے کی فکر، اور اس چیز میں انسان دوسروں کو پیچھے چھوڑتا ہوا چلا جائے، اور اسے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہو اسے اپریشیٹ کرنے کی بجائے وہ مزید زیادہ سے زیادہ طلب کرتا چلا جائے۔ اور اس ہوس کی وجہ کیا ہے؟ آگے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یعلم، کیا پھر وہ جانتا نہیں؟ اب آپ دیکھیں سوالیہ انداز کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ تاکہ عقل کو جھنجھوڑا جائے۔ جب ہم سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ہم انسٹنٹ ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں فوراً سے اس کا جواب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر اسے نہیں پتہ کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور جو کچھ ان کے سینوں میں وہ سب کچھ سامنے لے آیا جائے گا۔ یہ ہے اصل برائی کی جڑ کہ جب انسان کو اس بات پر عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے قبر سے اٹھایا جانا ہے، اسے ایک دن حساب کتاب دینا ہے، تو اس کے اندر ان چیزوں کی ہوس بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو، وہ بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا رہے کہ ہاں مجھے ایک دن جانا ہے، اور جو ہے مجھے یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا میں، اور صرف چلے ہی نہیں جانا، اس کے بعد اٹھ کر وہاں پر جواب دہی بھی کرنی ہے، اور جو کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں کتنا جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ اس دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو بہت اچھا پوز کر رہا ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر کچھ ہوتا ہے، باہر اندر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو اندر کی باتیں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن البتہ آپ کا رب بڑا ہی باخبر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آج بھی باخبر ہے، لیکن اس دن جو ہے وہ تمام خبریں نکال کر انسان کے سامنے لے آئی جائیں گی، اور تب انسان کا حال کیا ہوگا؟ وقال الانسان ما لہا، کہ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین ساری خبریں دے رہی ہے، یہ ہماری جو ہے ہمارا جسم ہے اس کا ایک ایک عضو ہماری خبریں دے رہا ہے۔ تو جب انسان اس بات کو، اپنی حقیقت کو اگر وہ یاد رکھے تو اس کی ہوس خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مال کی ہوس تو وہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کہ اگر اسے ایک وادی سونے کی بھی دے دی جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری دے دی جائے تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ تو جب تک وہ مر نہ جائے تب تک اس کی ہوس ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ایک چیز رکھی ہے نا، ایک ایلیمنٹ ہے ہماری اندر ہوس کا جو رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اچھائی میں کس طرح سے یوز کرنے کا بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، چلو ٹھیک ہے اب سبقت کرنی ہے، ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی خواہش ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، ہمارے اندر ہوس رکھ دی گئی ہے، تو ہم اس کو پازیٹیو سینس میں یوز کریں۔ کس طرح سے؟ نیکیوں میں سبقت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے علم کے معاملے میں ہم ہوس دکھائیں اپنی، ہم جو ہے دنیا کا علم تو ہم خوب حاصل کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہماری دنیا اچھی ہو سکے، تو یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ علم بھی حاصل کریں جو ہمیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں بتائے، اور وہ علم جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب کرے۔ تو یہ علم، اس علم کو حاصل کرنے میں ہم اپنی ہوس دکھائیں۔ اسی طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے میں اپنی ہوس دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک اور سبق جو اس صورت سے ہمیں مل رہا ہے وہ ہے شکر کا۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں شکر کا ورڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جب بکری کے تھن جب بالکل دودھ سے بھر جاتے ہیں، پورے لبریز ہو جاتے ہیں، تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو، ان تھنوں کو اس وقت شکر کہا جاتا ہے۔ تو یعنی شکر کیا ہے کہ انسان اندرونی طور پر پورا لبریز ہو جائے، یعنی صرف ایک شکر کا کلمہ ادا کر لینا، الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہنا، یہ صرف شکر نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے انسان اتنا اندر سے اس چیز کو فیل کر رہا ہو کہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ ایک شکر کی عملی کیفیت بن جائے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر دی ہوئی نعمتوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو ریئلائز کرتا ہے، تو اس کے اندر سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اور جب انسان شکر ادا کرنے کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو پھر اسے کیا لگتا ہے، وہ دوسروں کی چیزوں کی طرف نظر نہیں ڈالتا۔ ہم جب اپنی چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں، ہم اپنی نعمتوں کے اوپر غور کرتے ہیں، تو ہم شکر ادا کرنے میں ہی
ہی اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم دوسری چیزوں کو دیکھیں اور ان کی ناشکری کریں۔ اور شکر اصل میں یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی نعمتوں کو دیکھے، اس کو اپریشیٹ کرے اور ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دنیا میں آگے بڑھنا، اچھی سے اچھی چیزوں کی طلب رکھنا یا جو ہے وہ اچھی چیزیں حاصل کرنا، یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ چیز جب حد سے بڑھ جائے اور اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ جب انسان تنہا ہی سب کچھ ہڑپ کرنے والا بن جائے، اسے ہر چیز کی جو ہے وہ ہوس ہو جائے کہ مجھے ہر طرح کی بھلائی مل جائے، چاہے میرے آس پاس کے لوگ سفر ہوں یا ان کو کچھ بھی نہ ملے، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے دین میں منع ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو۔ آپ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے وہ ایسے واقعات ہمیں دکھاتے رہتے ہیں کہ جس سے ہم عبرت حاصل کریں اور ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اسی طرح ہمیں کچھ دعائیں بھی ملتی ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مفہوم ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اے اللہ، آپ نے مجھے جو بھی عطا کیا ہے مجھے اس پر قناعت عطا کر دیجئے اور اس پہ میرے لیے برکت ڈال دیجئے اور میرے لیے پیچھے اس میں مزید بھلائیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیں، ہمیں قناعت نصیب کر دیں کہ ہمارے پاس جو ہو ہم اس پہ خوش ہو جائیں، کیونکہ جب انسان مزید ہوس میں پڑتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہم اپنے جو ہے وہ دنیا میں اصل آنے کے گول کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جو ہمارا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یا اپنی جو روزمرہ کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو صرف اپنا ایک ڈائریکشن اگر ہم درست کر لیں تو اس میں وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور چیز جو ان سے لیسن ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑا آپ دیکھیں اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، چاہے مالک اسے جنگ میں لے کر جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ وہاں پہ بری طرح سے اسے زخم بھی لگتے ہیں، وہ جو ہے وہ دھوپ میں بھی، کڑی دھوپ میں بھی اپنے مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ ہر حالت میں اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، چاہے اس کے پر کتنی ہی سخت آزمائشیں کیوں نہ آئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک جانور جب اس طرح سے کر سکتا ہے تو ہم انسان جب ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا سا بھی آزماتے ہیں تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار رہتے ہیں یا ہم فوراً ناشکریوں پر اتر آتے ہیں؟ تو ایک گھوڑا جب اپنے مالک کا وفادار رہ سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہمارا مالک تو وہ ہے کہ جو ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے بن مانگے۔ ہمیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں عطا کری ہیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور اپنی زندگیوں کو شکر سے بھر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا البتہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اگر ہمارا اس بات کے اوپر پکا ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں سے نوازیں گے کہ ہم جو ہے سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ کہاں سے آ رہی ہے، اور جب ہمارے اندر ایک